السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے اور اکثر لوگوں کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے، تو آج انشاءاللہ اس تحریر سے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور یہ میں ویڈیوز پارٹ وائز بنانے والی ہوں کیونکہ تھوڑی سی لمبی تحریر ہے، تو آپ سن کر اکتا نہ جائیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے پارٹ میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی ٹائم کی بات ہے، جب میں لیاقت میڈیکل کالج میں تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی کانفرنس کرائی اور تمام استاذہ کو بلوایا۔ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو، جو ہڈی جوڑ کے ماہرین ڈاکٹر تھے، ان کے تھرو کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس میں اسلام کے ایک لیکچرر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پر بیان کیا۔ آپ کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا اثردار تھا کہ مجلس میں سب لوگوں نے سراہا۔ جب کانفرنس ختم ہوئی تب ہم دونوں بائی کار حیدرآباد جا رہے تھے۔ راستے میں ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو نے عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا، آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا۔ میں نے انہیں تفصیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کئی سال پہلے جب وہ FRCS کے لیے انگلستان گئے تو کراچی سے انگلستان کا سفر کافی لمبا تھا۔ ایروپلین میں ایک ایئر ہوسٹس میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دوسرے کے حالات کی آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے بتایا اسلام۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی؟ میں نے کہا نہیں تو۔ اس لڑکی نے کہا یہ بات حق ہے اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ 2-3 الزام بھی لگائے، جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اور جب میں لندن کے ایئرپورٹ پہ اترا تو میں مسلمان نہیں تھا۔ 8 سال لندن میں رہنے کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ عید کی نماز تک میں نے چھوڑ دی۔ سنڈے کو چرچ میں جاتا اور وہاں کے لوگ مجھے عیسائی سمجھتے۔ جب میں 8 سال بعد واپس پاکستان آیا تو میں نے ہڈی اور جوڑوں کا ماہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آج رات اس لیکچرر کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھا ہے۔ غور کیجیے، ایک عورت کے چند الفاظ نے مسلمان کو اتنا گمراہ کیا، اور اگر آج ڈاکٹر عنایت اللہ کا یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ اس سب کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہ پڑھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی میٹنگز میں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے، مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے، ٹال دیتے ہیں، جس سے اعتراض کرنے والوں کو حوصلے بلند ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں اور اس کو ڈیپلی سمجھیں، چھان بین کریں اور حقیقت جان کر لوگوں کو بتائیں۔ آگے کی جو تحریر ہے وہ میں آپ کو اگلے پارٹ میں انشاءاللہ سناؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔